اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ 2 دنوں سے اسی سورے کے متعلق ہم جو باتیں سن رہے تھے، ان باتوں سے اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ 2 سورتیں خاص طور پر اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ یہ 2 سورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور جب یہ 2 سورتیں نازل ہوئی تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پیارے نبی کے خوشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت نمازوں میں اور نفل میں انہی 2 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے جب یہ نازل ہوئی۔ پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس۔ بہرحال آج آپ حضرات کے سامنے اس سورے کا موٹا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کے معنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیے اے میرے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے۔ کیا کہیے؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو اجالا آتا ہے، تو یہ صبح کو لانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو صبح کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورنہ رات میں تو اندھیرا، اور جب رات میں جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اکثر برائیاں رات ہی میں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے چور جو چوری کرتے ہیں، آج کل تو بہت ہی ٹیکنالوجی سامنے ہے تو دن دھاڑے چوریاں ہو رہی ہیں، لیکن چور جو چوریاں کرتے تھے پہلے نا، تو وہ چوری کا کام جو انجام دیتے تھے وہ رات میں ہی انجام دیتے تھے۔ تو رات ہی میں اکثر گناہ ہوتے ہیں، چوری کرنا، زنا ہے، شراب ہے، ناچ گانا ہے، اور اسی طرح شیاطین کا ادھر ادھر چلنا پھرنا، اور اسی طرح ایک ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا، دوسروں کی راز کی بات کان لگا کر سننا، اور جانوروں کا، جنگل میں درندوں کا، اور اسی طرح بلوں میں کیڑے مکوڑوں کا، زہریلے سانپ اور بچھوؤں کا، یہ ان سب کے نکلنے کا جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے۔ ان سب کے نکلنے کا جو وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ رات کا وقت ہے۔ اس کے بعد جب صبح آتی ہے تو صبح اپنے ساتھ اجالا لے کر آتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اور جب دن آتا ہے تو دن اپنے ساتھ روشنی لے کر آتا ہے، اور جب روشنی آتی ہے تو برائیاں، بہت سے برائیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں، برائیوں کے سارے اڈے بند ہو جاتے ہیں۔ تو رات میں جو اندھیری ہے، اندھیری جب چھا جاتی ہے، فرمایا من قل اعوذ برب الفلق،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق۔ دوسری آیت، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو تیری مخلوق میں ہے، یعنی اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں میں جو شر ہے ان تمام شرور سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی بھی پیدا کی اور برائی بھی پیدا کی ہے۔ اچھائی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور برائی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر برائی نہ ہو تو پھر اچھوں کی تمیز کیسے ہوگی؟ اگر برے نہ ہوں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اچھے کون ہیں؟ تو برائی اور اچھائی دونوں چیزیں ہیں، دونوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے حکم کے مطابق چلو اور اچھائی کے راستے پر چلو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ من شر ما خلق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے جو نقصان پہنچائے۔ اب نقصان بہت ساری چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، کہ اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی، چاہے نقصان جنات کے ذریعے ہو، انسان کے ذریعے ہو، چیزوں کے مخلوق کے ذریعے ہو، کسی ذریعے سے بھی جو نقصان ہے، ہر نقصان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی بھائی کو نقصان پہنچا رہے ہوتا نہیں، بھائی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کبھی پڑوسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کبھی بچے اور بچیاں ماں باپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی کہ ہر شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیری سے جب وہ چھا جائے، اور رات کے اندھیری سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں رات کے اندھیرے سے، جب اندھیرا کیا ہو جائے؟ چھا جائے، جب اندھیرا پھیل جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگنے کو پسند نہیں فرماتے تھے عشاء کے بعد بلا ضرورت۔ رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، میں نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا ہے، اسی لیے بلا وجہ عشاء کے بعد بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے نکلنا یہ فتنہ ہے۔ بغیر کسی بلا ضرورت گھروں سے نکلنا یہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر رہنا چاہیے، گھروں کے اندر رہنا چاہیے۔ اور رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ شیاطین کا وقت ہوتا ہے، ان کے گھومنے پھرنے کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اور پھر رات شروع ہوتی ہے، جب رات شروع ہوتی ہے تو پھر شیطان اس وقت آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ دن بھر وہ کام نہیں کرتے۔ دن بھر کیا نہیں کرتے؟ حضرت ہمارے محلے بلک جنے ہیں، حضرت خالی ہوٹلاں کنے دکاناں کنے ہاں ان کے بارے میں کیا تم بول رہی اس کی اور کو سوچیں گے تمہیں، ان کے بارے میں نہیں، شیطان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ شیطان دن بھر کیا نہیں کرتے؟ وہ کام نہیں کرتے۔ ان کے کام کرنے کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ مغرب کا وقت، رات کے بعد ان کے کامات شروع ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح جتنے جادوگر ہیں یہ لوگ بھی جو اپنا جادو کرتے ہیں وہ دن میں نہیں کرتے، وہ لوگ دن میں اپنے ساری چیزیں تیار کرتے ہیں، اور پھر جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے پھر وہ اپنے جادو کے کام کرتے ہیں، تنہائی میں، کمروں میں، قبرستان میں، سمندروں کے پاس، یہاں وہاں جا کر۔ بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت گھر سے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر کے باہر نہ نکالو، اگر گھر کے باہر ہیں تو انہیں گھر کے اندر بلا لو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مغرب کے وقت
گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا، اگر ضرورت ہے جا ہی رہے ہیں تو صبح شام کی دعائیں ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس پڑھ کر جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے کہ اس وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، مغرب کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت تھوڑی دیر، وہ جو 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے ہر قسم کے شیطانی اور جناتی ان تمام کی شرارت سے بالکل ہمارے بچے محفوظ رہیں، اس لیے یہ حکم ہے۔ بہرحال اس کے بعد کی جو آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں گروہوں پر دم کرنے والوں کی شر سے، گھانٹیوں پر دم کرنے والوں کی شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ اشارہ ہے یہودی کے جادو کے طرف۔ یہودی نے جادو کیا تھا اور اس کی بیٹیوں نے اور اس کی بیویوں نے وہ جو گھانٹی باندھ کے اس میں منتر پڑھ پڑھ کے دم کیے تھے، اسی طرف اشارہ ہے کہ گھانٹیوں میں دم کرنے، گروہوں پر دم کرنے والوں کی شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، 5ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والوں کے حسد سے، حاسدین کے حسد سے، جلنے والوں کی جلن سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کب تو بھی کرتو ہی کی اتنی لمبی دعا ہمیں کتنی زبردست ہے، دیکھو یہ سورہ یاد ہے ہم سب کو بھی، یہ سورہ میں کتنی دعائیں ہیں۔ دیکھو حسد انسان کیوں کرتا ہے؟ جب بدلہ لینے نہیں ہوتا سامنے والے کا تو انہیں کیا کرتا؟ پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ سامنے مقابلہ کرنے نہیں ہوتا، اب کیا کرنا؟ پیچھے سے حملہ کرنا۔ اب دیکھو لبید ابن عاصم جو تھا اس کا کیا بگاڑے تھے مسلمانہ؟ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکلیف پہنچائے تھے؟ کوئی غرض باقی تھا اس کا یا اسے کچھ بولے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے دل میں صرف حسد، جلن، اچھے نہیں رہنا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کو اچھی حالت میں دیکھ کو دل میں گھٹن ہونا، دل میں تکلیف ہونا، اسے کہتے ہیں حسد۔ صحیح بات ہے بھئی، ایک انسان سائیکل میں تھا، گاڑی کو آگا، کوئی نے گاڑی کو آگا، یہ حسد۔ گاڑی سے کار کو آگا، بھئی بھاڑے کے گھر میں تھا، خاص گھر لے لیا، خاص گھر تھا ڈبل بنا لیا، کیسا انہیں بنا لیا نا تو یہ حسد ہی ہے۔ صحیح بات، یہ کیا ہے؟ یہ حسد۔ اور حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ حسد سے خطرناک بیماری دنیا میں کیا بھی نہیں ہے۔ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے، حضرت عبدالعزیز، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد۔ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کون سا گناہ؟ حسد۔ معلوم ہے آپ کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے، جب اس وقت جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ فسجد الملائکہ الا ابلیس، سب نے سجدہ کی مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے دل میں حسد آ گیا، انوچ کی، وہ میں کی نہیں، اس کے دل میں کیا آ گیا؟ حسد آ گیا۔ اور حسد جو کرنے والے ہوتے ہیں اصل میں وہ اللہ پر سوال کرتے ہیں، وہ اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، اللہ نے اسے نوازا، پہلے لکھ پتی تھا کروڑ پتی ہو گیا، انیج کئی کو کروڑ پتی ہونا، انیج ہونا تھا کروڑ پتی، کیا یہ کیا ہے؟ انیج یعنی اللہ اسے کروڑ پتی بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ بھئی غیر حافظ تھا، اللہ نے حافظ بنایا،
تو یہ حافظ جو بنایا اللہ نے، جو حفظ کی نعمت، حافظ قرآن کی نعمت اللہ نے اسے دی، اللہ نے اتنی بڑی فضیلت اسے عطا کی، یہ اللہ نے دی نا۔ ان کا بچہ کیسا حافظ ہوا؟ کسی کے بچے اچھے ہیں، جان جوان ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بچے ایسا ہونا تھا کیا؟ بولے تو یہ اللہ کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ کس پر اعتراض؟ اللہ پر۔ اور جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آخری وقت میں ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کون سا گناہ؟ حسد کا گناہ۔ اور زمین میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا گناہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کے مقدر میں جو بچی تھی، اس کے نکاح میں جو بچی آنے والی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ قابیل کو حسد ہوا، اس کو جلن ہوئی، اس کی تکلیف کہ میرے نکاح میں کیوں نہیں، اس کے نکاح میں کیوں؟ پھر اسی حسد میں اس نے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ تو اس دھرتی پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کون سا گناہ؟ حسد کا گناہ۔ تو حسد بہت خطرناک بیماری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اے لوگوں حسد سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دل میں حسد ہو، جلن ہو، تو یہ حسد اور یہ جلن انسان کی نماز کو، اس کے روزے کو، اس کے عمروں کو، اس کے صدقے کو، اس کے خیرات کو، اس کے اچھے کاموں کو جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، حسد اس کے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو اس سے پاک کرنا ہے۔ کس سے؟ حسد سے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے کریں گے وہ بھی معلوم ہونا نا، کیسے کرنا بول کو نہیں معلوم ہے، معلوم نہیں گا پھر بھی سنو، تاکہ ہمارا دل پاک صاف ہو۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کرنا، جس سے حسد ہو رہی ہے اس کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ مثال کے طور پر مجھے اگر مدثر بھائی سے حسد ہو رہی، بول رہے ہیں بات، تو میں ان کے لیے دعا کرنا، اے اللہ ان کو ایک گاڑی دیا اور ایک گاڑی دے اللہ، نام لے کو دعا کرنا۔ میں میرے دل میں جس کے بارے میں حسد آ رہی ہے میں کیا کرنا؟ اس کا نام لے کو دعا کرنا، اے اللہ عبداللہ بھائی نئی گاڑی لی، اے اللہ ان کی گاڑی میں اور برکت عطا فرما، اس سے اور اچھی گاڑی دلا اللہ۔ فلاں صاحب جن کے بارے میں حسد آ رہا ان کا نام لے کو بولنا، اے اللہ انہوں گھر بنائی کر کو میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، یا اللہ ان کو اس سے بھی اچھی گھر، 1 کروڑ کا گھر لگے، 2 کروڑ کا گھر دلا دے اللہ کو دعا کرنا، تنہائی میں یہ دعا کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت دعا کرنے کے باوجود بھی حسد آ رہا ہے، کیا کرنا؟ دعا کرنے کے باوجود بھی حسد ہے، جلن ہے، کیا کرنا؟ تو دوسرا طریقہ یہ ہے، ملنے جلنے والوں سے، ہمارے دوست احباب سے، اٹھنے بیٹھنے والوں سے، سب کے سامنے ان کی تعریف کرنا۔ جس کے بارے میں دل میں حسد آ رہا نہیں، اس کی کیا کرنا؟ سب کے سامنے، اس کے غیب بھی، اس کے سامنے نہیں، اس کے پیچھے دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا، بھائی انہوں بہت اچھے انسان، بھائی بہت اچھے اخلاق والے، بول کو کیا کرنا؟ سب کے سامنے تعریف کر لے، پھرتے رہنا۔ یہ 2 چیزاں کریں گے نا تو انشاءاللہ کیا ہے؟ دل صاف ہو جائے گا، دل حسد سے پاک ہو جائے گا، اور وہی دل مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے، میرے سامنے کسی کی بات مت لایا کرو، میرے سامنے کسی کی برائی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں صبح کروں تو میرا دل ایسا ہو کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں غلط خیال نہ ہو، کسی کی برائی میرے سامنے مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، حسد سے بچنے کا
یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتائے. تو جو آخری آیت ہے اس میں یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسدین کے حسد سے. تو یہ 5 آیتیں ہیں. اس کا موٹا موٹا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. امید ہے کہ آپ تمام کو یہ سورہ یاد ہو. اگر یاد نہیں ہے تو بہت جلدی یاد کر سکتے ہیں. یہ جو نوجوان بچے ہیں یہ تو 10 منٹ میں یاد کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی میموری فل تیز ہوتی ہے. جن کی عمریں 40-50 سال ہو گئے، اگر یہ سورہ یاد نہیں ہے تو صرف 5 آیتیں ہیں، رمضان کے مہینے میں اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 1 دن میں یاد ہو جائے گی. تو یہ دونوں صورتیں اور یہ تیسری صورت سورہ اخلاص صبح و شام اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ اپنی زندگی میں آپ بہت سے برکات اور ثمرات کو دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.